اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، ناشکری نہیں۔ ایک سچا واقعہ، میری پیاری بہنوں ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ وقت کا بادشاہ ہارون رشید اس وقت ان کے دربار میں موجود تھا۔ ہارون رشید کو پیاس لگی۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ خادم ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی لے کر آیا۔ جب بادشاہ نے گلاس ہاتھ میں پکڑ لیا تو سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ذرا رک جائیے۔ وہ رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ جیسے آپ کو ابھی پیاس لگی ہے، ایسے ہی آپ کو پیاس لگے اور پوری دنیا میں اس پانی کے سوا کہیں اور پانی نہ ہو تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس پیالے کو کتنی قیمت میں خریدنے پر تیار ہو جائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں تو آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ پانی پی لیں اور یہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے لیکن اندر جا کر آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور پھر وہ نکل نہ پائے اور پوری دنیا میں صرف ایک ڈاکٹر یا حکیم ہو جو اسے نکال سکتا ہو، بتائیے کہ اس کو نکالنے کی فیس کتنی دیں گے؟ سوچ کر ہارون رشید نے کہا بقیہ آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ذرا غور کرنا کہ آپ کی پوری سلطنت پانی کا ایک پیالہ پینے اور پیشاب بن کر نکلنے کے برابر ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر غور کریں تو پھر دل سے یہ آواز نکلے گی کہ ہمیں اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ بہت زیادہ۔ ہم پر تو اس کی بڑی نعمتیں ہیں، ہم تو واقعی ان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ مادی اعتبار سے اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں آج ہے اتنی اس سے پہلے نہیں تھی۔ آج کا عام بندہ بھی پہلے وقت کے بادشاہوں سے کئی معاملات میں بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کے گھروں میں گھی کے چراغ جلتے تھے، جبکہ آج کے غریب آدمی کے گھر میں بھی بجلی جلتا ہے۔ ایسی روشنی پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ بادشاہوں کے خادم ان کو ہاتھ سے پنکھا کیا کرتے تھے، جبکہ آج کے غریب آدمی کے گھر میں بھی بجلی کا پنکھا موجود ہے۔ جو ٹھنڈا پانی آج ایک آدمی کو حاصل ہے، ایک غریب آدمی ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں، وہ پہلے کے وقت کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھا۔ اس پر قیاس کرتے جائیے کہ پہلے وقت کے بادشاہ اگر سفر کرتے تھے تو ان کو گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا اور انہیں ایک ایک مہینہ سفر میں لگ جاتا تھا۔ آپ گھوڑے پر سوار کر کر دہلی سے ممبئی چلے تو یہ ایک مہینہ کا سفر بنے گا، لیکن آج کا ایک عام انسان اگر ریل گاڑی پر بیٹھ کر ممبئی جانا چاہے تو یہ ایک دن سوار ہوگا اور دوسرے دن سورج ڈوبنے سے پہلے ممبئی پہنچ چکا ہوگا۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کو صرف موسم کے پھل ملتے تھے، جبکہ آج ایک عام غریب آدمی کو بھی بے موسم کے پھل نصیب ہے۔ پہلے علاقائی پھل ملا کرتے تھے، جبکہ آج آدمی کو دوسرے ملکوں کے پھل بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ مزے سے کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ نعمتیں عام کر دی۔ گویا مادی اعتبار سے نعمتوں کی جتنی بارش آج ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جتنی ناشکری آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ جس کی زبان سے سنو اس کی زبان پر ناشکری ہے۔ ہر بندہ کہے گا کہ کاروبار اچھا نہیں، گھر میں مشکلات ہے اور صحت خراب ہے، بلکہ ہر کسی کی زبان میں ناشکری ہی ناشکری ہے۔ ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جس سے بات کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی بہتات کا یہ عالم ہے کہ آج کا فقیر اور بھکاری بھی روٹی نہیں مانگتا بلکہ سگریٹ پینے کے لیے 2 روپے مانگتا ہے، اس لیے کہ اسے نشہ کرنا ہے۔ اور مزید بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں وزن میں اتنی ہلکی ہوتی ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، مثلا کاغذ، لکڑی اور گھاس پھوس وغیرہ، لیکن کچھ چٹانیں ہوتی ہیں جو پانی کے ساتھ بہتی نہیں ہیں بلکہ وہ پانی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ ہم مومن ہیں، اس لیے ہم گھاس پھوس اور تنکے نہ بنیں بلکہ ہم چٹان بن جائیں اور بہتے ہوئے پانی کا رخ پھیر دیں۔ اور ایک واقعہ،
ایک مرتبہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، انہیں نیند آئی، وہ قیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی جس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے اوقات رونما کر دیتے ہیں۔ درخت ان سے کہہ رہا تھا کہ اے سری، تو میرے جیسا ہو جا۔ وہ یہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب پتہ چلا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو آپ نے اس درخت سے پوچھا کہ اے درخت، میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا کہ اے سری، جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف پھل لوٹاتا ہوں، اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا۔ وہ اس کی بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے، مگر اللہ والوں کو فرصت ملی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے کہ جو اسے پتھر مارے یہ اسے پھل دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ انہوں نے پوچھا کہ اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ اس پر درخت نے جواب دیا، اے سری، میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ایک خامی بھی بہت بڑی ہے۔ اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میری خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا ہے۔ میری خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہی ڈول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔